السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، جیسا کہ میں نے اس سے قبل تقریر میں کہا تھا کہ شہدائے اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، اسیر مفتی اعظم ہند لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری مدظ اللہ العالی، بزرگان دین، محسنین اسلام و سنیت کی مقدس یادوں میں مختلف مواقع پر محفلوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور علماء حق کی تقاریر سے سامعین کے ایمانی جذبوں کو نمو بخشتے رہتے ہیں۔ اس بار جس شخصیت کی یاد میں آپ نے یہ محفل سجائی ہے، اگر اس شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ یہ شخصیت انتہائی مظلوم شخصیت ہے۔ مظلوم بئی معنی کہ اتنی بڑی قداوت شخصیت جس کی بے لوث قربانیاں ہر چند کے ناقابل فراموش ہیں، پھر بھی انہیں فراموش کرنے میں ہماری قوم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ حضور لیاقت ملت قابل صد تحسین و آفری ہے کہ آپ نے اس عظیم شخصیت کا عرس سراپا قدس بڑے ہی تذوق و احتشام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ آپ نے بندہ احقر سے فرمایا کہ آپ کو حضور پاسبان ملت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ یقین جانیے آپ کی اس فرمائش سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ واقعی معنوں میں ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ہیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے عشق کی حد تک محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لیاقت ملت کو سلامت رکھے اور ان کی والدہ محترمہ کا سایہ ان کے سر پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ حضور پاسبان ملت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان، میرے مرشد گرامی حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عباسی ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردہ اور میرے والد مکرم نور نگاہ سید السادات مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت و رضوان کے تلمیذ ارشد تھے۔ حضور پاسبان ملت کا جب ذکر چھڑتا تو میرے والد مکرم فرماتے کہ مشتاق احمد جیسا ذہین و طباع عرصے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مزید آپ فرماتے تھے کہ درس کے دوران مشتاق احمد کی توجہ منتشر رہتی اور جب میں سبق کے اختتام پر پوچھتا کہ بتاؤ میں نے اس درس سے متعلق کیا کیا باتیں بتائیں، تو وہ منعن میری پوری تقریر سنا دیتے۔ حضور پاسبان ملت فرماتے بھی تھے اور یہ لکھا بھی ہے کہ حضور مفتی اعظم اڑیسہ نے مجھے الکلمۃ لفظ وریع لمعنی مفرد کا درس دیا تو صرف الکلمہ پر مسلسل ایک ہفتے تک آپ نے تقریر فرمائی، پھر بھی کئی گوشے تشنہ تکمیل رہ گئے۔
یہی وجہ ہے کہ حضور مفتی اعظم اڑیسہ کے استاذ و مرشد اجازت سیدی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی سید عبد القدوس فن نحو میں مہارت تام رکھتے ہیں۔ جس پاسبان ملت کی پرورش حضور مجاہد ملت نے کی ہو، اور جس پاسبان ملت کو حضور مفتی اعظم اڑیسہ نے پڑھایا ہو، وہ کیوں نہ مرکز اہل سنت بریلی کا پرجوش سپاہی اور مسلک اعلی حضرت کا بے باک داعی بنے۔ اگر حضور پاسبان ملت کی پاکیزہ حیات کا بالاستیاء مطالعہ کیا جائے تو یہ ماننا اور کہنا پڑے گا کہ بلا شبہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی میں اس طرح گزرا کہ آپ پاسبان ملت جیسے لقب سے ملقب ہو گئے۔ جس طرح آج کچھ ناقابل اندیش مولوی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں کہ مصداق بنے، مسلک اعلی حضرت کی بیک کنی کرتے ہیں، بیک کنی کرنے میں شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں، اور سیدی اعلی حضرت کی تحقیقات پر حرف زنی، لفظ بریلوی پر بیجا اعتراض اور مسلک اعلی حضرت پر زبان درازی کرنے میں ذرہ برابر عار محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح حضور پاسبان ملت کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے۔ حضور پاسبان ملت کو یہ گوارا نہ ہوا، آپ نے تحریر و تقریر کے ذریعے باغیان مسلک اعلی حضرت کے تمام ناپائق عزائم کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس دعوے کی استشہاد میں دلائل پیش کروں، میں بڑے دردمند دل کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ اتنی آسانی سے مسلک اعلی حضرت جو دین حق کا سچا ترجمان ہی نہیں بلکہ عین دین حق ہے کی مخالفت کیسے کر جاتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کی مخالفت میں کیسے زبان کھولتے ہیں، اور وہ مخالف و باغی کیسے بن جاتے ہیں، سیدی اعلی حضرت کے احسانات کو فراموش کیسے کر دیتے ہیں۔ مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ سیدی اعلی حضرت جیسی عبقری شخصیت جو نابغہ روزگار اور فقیر المثال ہونے کے ساتھ ساتھ محسن سنیت بھی ہو اور علماء حرمین شریفین کی عقیدت کا مرکز و محور بھی ہو، ایسی شخصیت پر اور ایسی شخصیت کے مسلک پر کوئی اعتراض کرنے کی جسارت کیسے کر جاتا ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو سرفیرا ہو اور جس کے دل میں بغض و عناد کی آگ سلگ رہی ہو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت کی عکاسی ہے کہ سیدی اعلی حضرت کی محبت سنیت کی علامت اور ان سے بغض و عناد بد مذہبی کی پہچان ہے۔ ہمارے اس قول کا مؤید و مؤثق عارف باللہ حضرت مولانا سید محمد علوی مالکی کا قول آج بھی کتابوں میں درخشاں ہے۔ آپ نے واضح لفظوں میں فرمایا، نحن نعرفہ بتصنیفاتی و تالیفاتی، حبہ علامت سنہ و بغضہ علامت البدعہ۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم سیدی اعلی حضرت کو ان کی تصنیفات و تالیفات سے جانتے و پہچانتے ہیں، اور ان کی محبت سنیت کی علامت ہے، اور ان سے بغض و عناد یہ بد مذہبی کی علامت ہے۔ سیدی اعلی حضرت جنہوں نے پوری زندگی احقاق حق و ابطال باطل جیسے صبر آزما امور کے نظام انجام دہی میں صرف کر دی، جنہوں نے بد مذہبوں، بد دینوں، بد عقیدوں اور صلح کلیوں کے عظیم فتنوں سے ہمیں بچا کر ہمارے دلوں میں نور ایمان راسخ فرمایا، ہمیں عشق رسول اور عظمت اولیاء کی لازوال متاع عطا کی، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کے نقوش قدم کو مشعل راہ بنا کر اللہ اس کے رسول کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے کا صحیح ادراک فراہم کیا۔ سیدی اعلی حضرت جنہوں نے ہزارہ مسائل کا عرق ریز مفتاح حل
فتاوی رضویہ کی غیر مترجم 12 ضخیم جلدوں کی شکل میں عطا کیا۔ قرآن پاک کے گمراہ کن اردو ترجموں سے نجات دلا کر آداب شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا صاف و شفاف آئینے کی طرح ان چیلنجبل کنز ایمان ہمیں عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بعض سائنسداں اور فلاسفہ کی ضلالت آمیز دین شکن تھیوریز کا رد بلیغ فرما کر ہمیں ایمان افروز مدلل تصنیفات عطا کی۔ اعلیٰ حضرت جنہوں نے جانے کیسے کیسے ہم پر احسانات کیے، غداروں، باغیوں اور مخالفوں کی حرکات تو دیکھیں۔ ایسی ذات بابرکات جو جملہ عالم اسلام بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے خداوند قدوس کی نعمت غیر مترقبہ ہو، قدم قدم پر جس نے اپنے بے مثال تجدیدی کارہائے نمایاں کے ذریعہ اسلام و ایمان کے ایوان کو فلک کی ہمدوشی عطا کی ہو، حفظ عقائد کے لیے جس کے اجتہاد متواصل ناقابل فراموش ہوں، جس کی تعلیمات اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم کا سرچشمہ ہو، جس کی تصنیفات و تعلیفات الحاد و لادینیت کے لیے خنجر برقبار ہو، جو انبیاء اور اولیاء کی عظمتوں کا بے مثال و بے بدل پاسدار ہو، اور جس کے ایثار و کردار صبح قیامت تک پوری امت مسلمہ کے لیے رہنمائے نجات ہو۔ کیا ایسی شخصیت عقیدت و محبت کا مرکز اور اس کا مسلک عین دین حق نہ بنے؟ ہاں، بلا شبہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق ہے، اور صبح قیامت تک دین حق ہی رہے گا۔ اسی لیے بندہ احقر نے اپنے نعتیہ کلام کے مقطع میں کہا ہے، اور 100% صحیح کہا ہے، پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں مسلک اعلی حضرت فقط چاہیے۔ حضرات سامعین، حضور پاسبان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قابل قدر اور قابل تقلید نظریے سے متعلق جناب ضیاء جالوی نے بالکل صحیح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظامی صاحب کے نزدیک وہی اسلام معتبر ہے جو بریلوی نقطۂ نگاہ رکھتا ہو، اور جو صرف بریلوی مقطع فکر کی آگوش میں پلتا ہو۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس نظامی صاحب کے نزدیک وہی اسلام معتبر ہے جو بریلوی نقطۂ نگاہ رکھتا ہے اور جو صرف بریلوی مکتبہ فکر کی آگوش میں پلتا ہے۔ چنانچہ اعمال و افعال کے لیے بھی وہی پیمانے ان کے نزدیک معتبر ہیں جن پر بریلویت کی چھاپ ہو، فکر و نگاہ کے لیے بھی وہی زاویے قابل وثوق ہیں جن پر بریلی کی عینک چڑھی ہو۔ غرض ان کے نزدیک وہی سکہ رائج الوقت ہے جو بریلی اور صرف بریلی کی ٹکسال میں ڈھلتا ہے۔ یہی حضور پاسبان ملت ہے جنہوں نے سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لفظ امام کا استعمال کرتے ہوئے امام احمد رضا لکھا، جو کچھ بدباطنوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق احمد نظامی نے اپنے اعلیٰ حضرت کو مسجد کا امام بنا دیا۔ جب حضور پاسبان ملت کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے برجستہ فرمایا۔ یاد ہے حضور پاسبان ملت بہت بڑے حاضر جواب بھی تھے۔ آپ نے برجستہ فرمایا، ظالموں، تمہیں مسجد کا امام نظر آتا ہے لیکن تمہیں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام غزالی، امام سیوطی، امام بخاری، امام مسلم نظر نہیں آتے۔ جب بریلی کی مرکزیت پر اعتراض کیا گیا تو اس وقت آپ نے جو جواب دیا اس کے حرف سے جہاں صداقت کے آبشار پھوٹتے نظر آتے ہیں، وہیں حضور پاسبان ملت کی سیدی اعلیٰ حضرت سے شائستگی کا برملا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر زندہ قوم نے اپنے مرکز کی مضبوطی اور مرکز سے وابستگی کو ہمیشہ مرکز توجہ بنایا ہے۔
خدا کا شکر ہے ہندوستان کا کئی کروڑ سنی مسلمان مطلق العنان اور شترے بے لگام نہیں، بلکہ وہ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو مرکزی شخصیت اور بریلی کو اپنا مرکز تصور کرتا ہے۔ حضور پاسبان ملت کے بعد، حضور پاسبان ملت اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ صرف قابل سماعت نہیں سامعین اکرام، بلکہ وہ قابل توجہ بھی ہے اور انتہائی غور طلب ہے۔ امتثالاً آپ فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بریلی میں منظر یعنی مدرسہ منظر اسلام کی میم اور مظہر یعنی مدرسہ مظہر اسلام کی میم تک بھی نہ رہ جائے تو بھی بریلی کے مرکز ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ اپنے اس قول کی توثیق میں فرماتے ہیں کہ بریلی کی مرکزیت کسی بلند پایا درسگاہ سے معنون نہیں ہے، بلکہ اس کی مرکزیت امام احمد رضا سے منسوب ہے۔ جب مسلک کی بات آئی تو آپ نے برملا اور بردستہ فرمایا کہ مذہب باطلہ کے مقابل حق بولتا مسلک اگر ہمیں ملا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ کرم سے ملا ہے۔ پھر انتہائی جذباتی انداز میں جو آپ نے فرمایا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں، اور جو آپ نے فرمایا ہے وہ آج کے مسلک اعلیٰ حضرت کے باغیانوں معترضین ملاؤں کے لیے تازیان عبرت سے کم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم احسان فراموش ہیں اور نہ ہی محسن کش، ہماری رگوں میں جو خون ہے اس کی بوند بوند میں بریلی سے جذبہ وفاداری ہے۔ آج کے مغرور مخالفین اعلیٰ حضرت اور معاندین مسلک اعلیٰ حضرت کے کبر و نخوت پر شب خون مارتے ہوئے حضور پاسبان ملت فرماتے ہیں ہم خواہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں مگر جہاں امام احمد رضا کا تلوہ ہے وہاں تک اپنے سر کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضور پاسبان ملت نے یہ بھی فرمایا، ببانگ دوحل فرمایا کہ اب امام احمد رضا سے کسی ذات و شخص کا صرف تصور نہیں ہوتا بلکہ یہ نام ایک مسلک، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ پر دلالت کرتا ہے۔ حضور پاسبان ملت اپنے ایک مکتوب میں قلمبند فرماتے ہیں، وہ یوں کہ وقت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ بریلویت کے نام پر جہاں بھی زبان و قلم کی آزادی ہو بلا لومہ لائم ایسے لوگوں سے بہت سختی سے محاسبہ کیا جائے۔ مزید برآں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم یہ صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ بریلویت ہمارا تشخص ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے، ہم اس کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتے۔ مسلک کو ہم نے کسی مصلحت کے تحت اختیار نہیں کیا ہے، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ آج ہم بھی برملا حضور پاسبان ملت کے جملے کو بسد ناز کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں کہ مسلک کو ہم نے کسی مصلحت کے تحت اختیار نہیں کیا، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ آپ کا ناقابل فراموش جملہ ان تمام حضرات کے لیے جو اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کہتے ہیں درس خیز، سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ سامعین آپ بھی سنیے اور اپنے قلب میں جگہ دیجیے۔ حضور پاسبان ملت فرماتے ہیں کہ مسلک ہی تو ہمارا سرمایہ ہے، خدا نہ خواستہ ہم اس کو بھی کھو بیٹھے تو پھر ہمارا وجود ہی کہاں رہ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور پاسبان ملت نے نہ صرف یہ کہ
تقریر سے بلکہ اپنی تحریر سے بھی ابطال باطل اور احقاق حق کر کے مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی تصانیف میں خصوصیت کے ساتھ خون کی آنسو، دیوبندی بولتے ہیں سمجھتے نہیں، شیش محل وغیرہ جیسی مدلل مورہن کتابیں دیابنا اور وہابیہ کے فاسد و قاصد عقائد و نظریات کا قلعہ کما کل بھی کر رہی تھیں، آج بھی کر رہی ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتی رہیں گی۔ حضرات سامعین، گویا یوں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور پاسبان ملت ایک فرد نہیں تھے، بلکہ آپ کی ذات ایک جماعت اور ایک انجمن تھی۔ آپ نے خداوند قدوس کی عطا کردہ تمام تر صلاحیتوں کو مسلک اعلی حضرت کی اشاعت میں لگا دیا۔ حضور پاسبان ملت کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر حضور مجاہد ملت نے فرمایا تھا، اگر میرے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تو میں نظامی کو سونے چاندی سے تول دیتا۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے، الحق یعلو لا یعلا، یعنی حق بلند ہوتا ہے، بلند نہیں کیا جاتا۔ وہابیوں کے بڑے بڑے سرخیلے کارواں بھی برملا کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہمیں مولانا مشتاق احمد نظامی اور مولانا ارشد القادری مل جائیں تو ہم پوری دنیا کو وہابی بنا دیں۔ حضرات سامعین، بطور تتمہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی تحریک کو کامیاب و توانا بنانے کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب عناصر کی تکمیل کر کے حضور پاسبان ملت نے مسلک اعلی حضرت جیسی انتہائی ضروری ایمانی ملی تحریک کو اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ تحریک کی کامیابی، یاد رہے کہ تحریک کی کامیابی کے 4 عناصر ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر سپاہیوں کو تیار کرنا، زبان، قلم اور دعوت کے سارے تحریک کو آگے بڑھانا، اور اجتماعی طور پر اس کے کما حقہ تعارف کے ساتھ اس کی اشاعت میں کوششیں تیز کرتے رہنا۔ حضور پاسبان ملت سپاہی تیار کرنے کے لیے شہر الہ آباد میں ایک عظیم الشان دارالعلوم بنام دارالعلوم غریب نواز قائم کیا۔ فن خطابت کے ذریعہ پورے ہندوستان کا دورہ کر کے اپنی فقیر النظیر تقاریر سے عوام الناس کے دلوں میں مسلک اعلی حضرت کی اہمیت و افادیت کو راسخ فرما دیا۔ کئی مدلل مبرہن تصنیفات کے ذریعہ ابطال باطل اور احقاق حق کر کے مسلک اعلی حضرت کو آپ نے توانائی بخشی۔ فکر رضا اور مسلک اعلی حضرت کی دعوت کو عام و تام اور مستحکم و پرثبات و پائیدار کرنے کے لیے آپ نے رسالہ پاسبان جاری فرمایا۔ اس زمانے میں پاسبان ایسا مارکۃ الآرا اور ہر دل عزیز و محبوب نظر رسالہ تھا کہ اس کا انتظار صرف عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء و دانشوروں کو بھی شدت سے رہا کرتا تھا۔ اجتماعی طور پر مسلک اعلی حضرت اور فکر رضا کو ملک گیر پیمانے پر گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور پاسبان ملت نے سنی تبلیغی جماعت قائم کی۔ علماء کرام کی ٹیم کے ساتھ آپ نے بھی ملک بھر کا دورہ کیا اور اپنی خطابات کے ذریعہ مسلمانوں کو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نوزائیدہ فرقہ یا مذہب و مسلک نہیں بلکہ دین حق ہے اور اسی کی پیروی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب آئیے آخر میں جو میں نے تازہ ترین اشعار حضور پاسبان ملت کی شان میں کہے ہیں، آپ بھی بغور سماعت فرمائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ مطلع عرض کیا ہے، سرمایہ اسلام تھے علامہ نظامی،
سرمایہ اسلام تھے علامہ نظامی، ارے مسلک کے در و بام تھے علامہ نظامی۔ شعر سنیے گا کہ یہ آغاز ہی سے کر گیا اعلان، یہ آغاز ہی سے کر گیا اعلان، خوش بخت خوش انجام تھے علامہ نظامی، خوش بخت خوش انجام تھے علامہ نظامی۔ اور یہ سچا شعر سنیے گا، حقیقت کا عکاس شعر، ناقابل انکار شعر، تحریر ہو کہ تقریر کہ ہو بحث کا میدان، تحریر ہو کہ تقریر کہ ہو بحث کا میدان، جلوہ گہے اتمام تھے علامہ نظامی، جلوہ گہے اتمام تھے علامہ نظامی۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایقان کے گلشن کے تھے زوبار گلے تر، ایقان کے گلشن کے تھے زوبار گلے تر، اور ماہی اوہام تھے علامہ نظامی، اور ماہی اوہام تھے علامہ نظامی۔ جن حضرات نے حضور پاسبان ملت کی زیارت کی ہے وہ میرے اس شعر کی 100% تصدیق کریں گے۔ عرض کیا ہے کہ ان سے کبھی دیکھی نہ گئی دین پہ افتاد، ان سے کبھی دیکھی نہ گئی دین پہ افتاد، یوں دافع اعلام تھے علامہ نظامی، یوں دافع اعلام تھے علامہ نظامی۔ اور آپ کتنے بڑے مناظر تھے، کتنے بڑے مصنف تھے، کتنے بڑے خطیب تھے، چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی خطابت و تصنیف اور مناظرے کا اثر کیا ہوتا تھا وہ سماعت کیجیے گا شعر کی روشنی میں۔ عرض کیا ہے، وہ دھول چٹاتے رہے اعدائے نبی کو، وہ دھول چٹاتے رہے اعدائے نبی کو، شر کے لیے کوہرام تھے علامہ نظامی، شر کے لیے کوہرام تھے علامہ نظامی۔ اس طرح نوازا تھا انہیں رب جہاں نے۔ یہ شعر بھی خصوصیت کا حامل ہے، توجہ چاہیے کہ اس طرح نوازا تھا انہیں رب جہاں نے، رحمت کی حسین شام تھے علامہ نظامی، رحمت کی حسین شام تھے علامہ نظامی۔ اور آپ کی تصانیف کی روشنی میں، تصانیف کی آئینے میں یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ کہتی ہے یہ شیش محل خون کی آنسو، شیش محل بھی آپ کی تصنیف ہے اور خون کے آنسو بھی آپ کی تصنیف ہے۔ عرض کیا ہے کہ کہتی ہے یہ شیش محل خون کے آنسو، تردید کے اقدام تھے علامہ نظامی، تردید کے اقدام تھے علامہ نظامی، سرمایہ اسلام تھے علامہ نظامی، مسلک کے در و بام تھے علامہ نظامی۔ یہ شیش محل خون کے آنسو کہتی ہیں، میں نے عرض کیا کچھ لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لہذا میں اس کو اس انداز سے کہوں تاکہ ہر کس و ناکس بآسانی سمجھ سکے۔ برہان ہے یہ شیش محل خون کے آنسو، برہان ہے یہ شیش محل خون کے آنسو، تردید کے اقدام تھے علامہ نظامی۔ میں نے بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، جن لوگوں نے حضور پاسبان ملت کی زیارت کی ہے انہوں نے بھی بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے بزرگوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب وہ اڑیسہ آتے تھے
میرے والد گرامی کی دعوت پر پروگرام میں جب تک والد گرامی کے پاس وہ بیٹھتے، یقین جانیے وہ دو زانو ہی بیٹھا کرتے تھے، بھلے کیوں نہ گھنٹوں بیٹھنا پڑے۔ یہ احترام تھا آپ کا اپنے استاذوں، اپنے بزرگوں کے لیے۔ کاش آج بھی ہمارے علماء کے اندر اور طلباء کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے۔ عرض کیا ہے کہ شاہد ہے بزرگوں سے عقیدت کا تواتر، شاہد ہے بزرگوں سے عقیدت کا تواتر، اکرام کے انعام تھے علامہ نظامی، اکرام کے انعام تھے علامہ نظامی، اور کرتا ہے ہر ایک حرف خطابت کا یہ تصدیق، کرتا ہے ہر ایک حرف خطابت کا یہ تصدیق، جذبوں سے بھرے جام تھے علامہ نظامی، جذبوں سے بھرے جام تھے علامہ نظامی، اور تدریس کے انداز پہ تدریس تھی قرباں، تدریس کے انداز پہ تدریس تھی قرباں، اشکال کے افہام تھے علامہ نظامی، سرمایہ اسلام تھے علامہ نظامی، مسلک کے در و بام تھے علامہ نظامی۔ اب آخری شعر، ہر دم رہے محبوب نظر مسلک حق کے، ہر دم رہے محبوب نظر مسلک حق کے، اخلاص کے گلفام تھے علامہ نظامی، اخلاص کے گلفام تھے علامہ نظامی۔ اور مقطع آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ کی سماعت کے حوالے، قدسی میرے والد کے تھے تلمیذ منور، قدسی میرے والد کے تھے تلمیذ منور، اوصاف کے ارقام تھے علامہ نظامی، سرمایہ اسلام تھے علامہ نظامی، مسلک کے در و بام